تو اگر اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم سمجھتی ہے کہ تحریک لبیک ان کا فل سپورٹ کر رہی ہے اور صحیح معنوں میں پاکستان کا جو دفاع ہے وہ تحریک لبیک ہی کر سکتی ہے، تو وہ تحریک لبیک کو حمایت نہ کرے اسٹیبلشمنٹ، ہم کو حمایت نہیں چاہیے، لیکن کم از کم جو تحریک لبیک کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اگر وہ زیادتی بند ہو جائے تو پھر پاکستان میں کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستانی آرمی کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی بات کر کے بھی دکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں ڈیلی کی کم از کم ایک ویڈیو بناؤں، لیکن کچھ مجبوریاں یا کچھ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو میری مس ہو جاتی ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے اور احساس بھی ہے۔ ان 2 دنوں میں ناظرین جو چیز میں نے دیکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ تحریک لبیک جن لوگوں کے پاؤں کے نشان مٹانے میں دیر نہیں کرتی، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو تحریک لبیک والے فوراً ان کے جو پاؤں کے نشان ہوتے ہیں وہ مٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور تحریک لبیک تو شاید اس لیے پاؤں کے نشان مٹاتی ہے کہ گھر کی عزت گھر تک رہنے دو، لیکن جن کے نشانات ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کا فرض ہے ہمارے یا پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دیں، اور ویسے بھی ہم کوئی چور تھوڑی ہیں، لیکن حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے۔ اور کھل کے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو پہچاننے میں غلطی کی ہے یا ان کی جو حکمت عملی یا پالیسی تھی ناکام حکمت عملی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آج اسٹیبلشمنٹ کو اپنے یعنی کہ اس چیز کا خوب اندازہ ہو گیا ہے، لیکن دیر بہت ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف اس ٹائم ان کے گلے میں پڑ چکی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیک کو بھی پہچاننے میں غلطی کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ تو فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یار جو فلاں آدمی ہے نا یہ غلط ہے، بغیر سوچے بغیر تحقیقات کی غلط کا فتویٰ دے دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو غلطی کر بھی نہیں سکتا ہے، لیکن کچھ نااہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ غلط کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یار اس کی پالیسی ہوگی، یار ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کوئی خاص چال چل رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ناظرین، آج میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ 2 بڑے اہم واقعے ہوئے، ایک منظور پشتین کا جو اس نے جلسہ کیا پاکستان آرمی کے خلاف، کھل کے اس نے جو باتیں کی اس کے اوپر، دوسرا جو کل بٹگرام لفٹ چیئر کا جو مسئلہ ہوا اس کا، ان دونوں جو واقعے ہوئے ہیں ان کے جو رد عمل ہے نا ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ زیادہ معنی خیز یا زیادہ اہمیت رد عمل کی ہوتی ہے۔ کئی لوگ کچھ کام اس لیے بھی نہیں کرتے کہ یار اس کا جو رد عمل ہے نا یہ بڑا سخت قسم کا آئے گا لہذا ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو رد عمل کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ یار یہ کام کرنے سے رد عمل کیسا آئے گا۔ تو ان 2 چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کہ اور پھر تحریک لبیک جو پاؤں کے نشان مٹا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ غلطی تو نہیں کر رہی ہے کہ منظور پشتین نے جو تقریر کی پاکستان آرمی کے خلاف، منظور پشتین آرمی کا آدمی ہے، اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یا وہ آرمی کے خلاف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ منظور پشتین کیا گیم کھیل رہا ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کری، بات کرنی ہے کہ اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کا رد عمل آیا اور تحریک لبیک کا رد عمل آیا، باقی جو بٹگرام لفٹ چیئر کے اوپر جو تحریک انصاف والوں کا یعنی کہ رد عمل آیا ہے جو واضح کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، واضح اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ عمران خان کو پھانسی بھی لگا دو تو عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، واضح پیغام دے دیا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم اگر ان کے پاؤں کے نشان فل جو دبا کر رہی ہے وہ تحریک لبیک کر رہی ہے، تحریک لبیک کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہی، کسی خاص ان کا مقصد نہیں ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو کسی انڈیویجول کی غلطی کی وجہ سے ہم پاکستانی ادارے کی پیٹھ نہیں لگنے دیں گے، اگر ان میں غلطیاں بھی ہیں تو ہم اس حد تک نہ جائیں گے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ اب ناظرین، منظور پشتین نے جو کیا ہے، ایمان بازاری بھی گرفتار ہوئے، کچھ لوگ بھی گرفتار ہوئے، چھوٹ گئے ضمانت ہوئی، نہیں، جو رد عمل ہے، رد عمل بڑا دلچسپ تھا پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں کہ یہ منظور پشتین نے جو تقریریں کی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی چال ہے، چال اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ایک تیر پہ 2 شکار کھیل رہی ہے، جو ان کی فراڈ، ان کا دھوکے بازی جو عام پاکستانی کو، ایک عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔
ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے تو پھر دیر کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یا اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو گئی ہے؟ کیا وہ سمجھتی ہے کہ بس ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ لیکن ان کی پالیسی کا ہم آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ان کی پالیسی ہوگی. رد عمل دیا پی ٹی آئی نے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسٹیبلشمنٹ ایک تیر پہ دو شکار کھیل رہی ہے. ایک اپنے گھر میں بلا کے منظور پشتین کو اپنے خلاف تقریریں کروا کے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ بھئی ہم تو, ہمارا ملک تو آزاد ہے, ہمارے خلاف تو کوئی بھی آواز اٹھائے تو ہم تو اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے, لیکن عمران خان کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی اپنی غلطیاں ہیں, اس نے اب جرم کیا ہے اس لیے اس کے ساتھ ہو رہی ہے, ہم کوئی ذاتی بنیاد پر ہم عمران خان کو جیل میں نہیں ڈالوں گا. یہ پی ٹی آئی والوں کا موقف ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ووٹ ہے عمران خان کا, منظور پشتین کو پاک فوج کے خلاف کھڑا کر کے وہ جو عمران خان کا ووٹ ہے وہ منظور پشتین کی طرف کنورٹ کرنے کی ایک سازش ہے یا ایک پلان ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب ناظرین اس کے اوپر غور کرنا, یہ اتنے خطرناک قسم کا تجزیہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم منظور پشتین کے ساتھ نہیں ہیں. پی ٹی آئی والے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, یہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ آئے گا, کھڑا ہوگا, تو وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن منظور پشتین کے ساتھ ہم اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو یہ واضح پیغام تھا پی ٹی آئی کا کہ کوئی حقیقی معنوں میں اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان میں کھڑا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ واضح پیغام تھا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی طرف سے. لیکن عام آدمی کو سمجھ آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ تو ہم کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اب دوسرا جو بٹگرام میں ہوا, بٹگرام میں ایک لفٹ چیئر پھنس گئی, اس میں 8-10 آدمی تھے, کچھ اسٹوڈنٹ تھے, کچھ اساتذہ تھے. اس کی پہلے تو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر چلتی رہی کہ بھئی یہ جو پاک آرمی ہے یہ اس آپریشن کو جان بوجھ کر لمبا کر رہی ہے, یہ 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا کام ہے اور یہ گھنٹوں لگا رہی ہے, اپنی پبلسٹی کر رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ویڈیو کے اوپر دکھا رہی ہے کہ دیکھو پاک فوج کتنی اچھی ہے, کتنے اچھے کام کرتی ہے. پہلے تو ان لوگوں نے یہ ٹرینڈ چلایا. جب آپریشن رات کے ٹائم ہو گیا, آپریشن کامیاب ہو گیا, سب خیر خیریت سے آپریشن کامیاب ہو گیا, تو پھر پی ٹی آئی والوں نے پینترا بدلا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پاک آرمی سے تو نہیں ہو رہا تھا, یہ مقامی لوگوں نے مل کے یہ آپریشن کامیاب کرایا. تو ایک واضح پیغام تھا پی ٹی آئی کا کہ جن 8 لوگوں کی جان لٹکی ہوئی تھی تو وہ یہ دعا کر رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ خدا نہ خواستہ وہ لفٹ چیئر گر جائے اور وہ آدمی مر جائے اور ہم کو موقع مل جائے کہ پاکستان آرمی کے اوپر ہم کتے کی طرح بھونکیں اور جو بیرونی ملک ہے ان کو جو ایجنڈا ہے ان کو خوش کریں. لیکن ان دونوں معاملات میں کھل کے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کر رہی تھی تو وہ تحریک لبیک کر رہی تھی. سوشل میڈیا بہت اہم پلیٹ فارم ہے, آپ ٹویٹر پہ جائیں, خاص کر یہ بٹگرام کو جو واقعہ ہے پی ٹی آئی کا جو ڈٹ کے مقابلہ کر رہے تھے وہ تحریک لبیک والے کر رہے تھے. ہر جگہ میں وہ دفاع کر رہے تھے پاکستان آرمی کا, اور کرنا بھی چاہیے. اور دکھ اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی ہے تو ہم کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک ایسی سوشل میڈیا ٹیم ہے کہ جو بار بار ان کو یعنی کہ ان کے اوپر الزامات لگا رہی ہے, ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کو فل آزادی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور جو مسلسل پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہر معاملات میں سپورٹ کر رہے ہیں, جائز نجائز بغیر تحقیقات کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ گھر کا معاملہ ہے, گھر تک رہنے دو, ان کی ابھی تک بھی سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے. کل کی ڈیٹ میں بھی کئی سینکڑوں کے حساب سے جو ٹی ایل پی کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بند ہو گئے. تو ناظرین میں اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ میں کم از کم ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. وہ اگر عمران خان تو گیا, عمران خان کی تو یہ حقیقت بن چکا ہے, عمران خان تو واپس نہیں آئے گا. لیکن عمران خان کے جو ووٹر ہیں, عمران خان نے جو نفرت پھیلانی تھی, عمران خان نے جو جس مقصد کے لیے آیا تھا, عمران خان اس مقصد میں بالکل ہو بہو کامیاب ہو چکا ہے. کہیں بھی کوئی بھی موقع ہوتا ہے پی ٹی آئی والے جوت کے فل پاکستان آرمی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. خاص کر یہ منظور پشتین کے حوالے سے جو ان لوگوں نے ٹرینڈ چلایا, تو قسم سے اندھے بہرے گونگے جہل آدمی کو بھی معلوم پڑ گیا کہ بھئی ہم منظور پشتین کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے, یہ چاہے جتنا بھی فوج کو گالی دے کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے. جو پیور معنی میں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہوگا ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو برکات ناظرین, اگر اسٹیبلشمنٹ
اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے، وہ مزید ان کے خلاف کوئی گھیرا تنگ کرے گی تو ہم کو تو اس چیز کا معلوم نہیں ہے، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نظر یہ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں پی ٹی آئی کو سمجھنے میں غلطی کی، یا اگر ان کو ٹائم دیا تو بہت بڑی غلطی کی، اور یہ اتنا گہرا داغ بن چکا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس کو اتارنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم سمجھتی ہے کہ تحریک لبیک ان کا فل سپورٹ کر رہی ہے اور صحیح معنوں میں پاکستان کا جو دفاع ہے وہ تحریک لبیک ہی کر سکتی ہے، تو وہ تحریک لبیک کو حمایت نہ کرے اسٹیبلشمنٹ، ہم کو حمایت نہیں چاہیے، لیکن کم از کم جو تحریک لبیک کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اگر وہ زیادتی بند ہو جائے تو پھر پاکستان میں کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستانی آرمی کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی بات کر کے بھی دکھائے۔ اور کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔